پاکستان تحریک انصاف کی ابتدائی دن تھے ان کی پاپولیرٹی کی سیاست کے حوالے سے، اور خاص کر جب 2018 کا الیکشن تھا تو ایک گیت جس نے بہت زیادہ پذیرائی حاصل کی اور جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے جلسوں میں بہت خوب دھوم مچی اور تحریک انصاف کا پیغام جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلا، اور وہ نغمہ، وہ گانا، وہ ترانہ آپ کے نام سے منسوب ہے، بنے گا نیا پاکستان۔ تو مظہر بھائی یہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، اور اس حوالے سے بتائیے گا وہ کیا جذبات تھے، وہ کیا لمحات تھے کہ آپ نے یہ گانا لکھا؟ یہ اس طرح ہوا تھا کہ جب تحریک انصاف کا آغاز تھا اور لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے تھے، تو میں تو ایک شاعر تھا، میں تو گیت نگاری کی طرف اس وقت کام کر رہا تھا، لیکن اچانک جو ہے عطا اللہ خانی سکھلوی صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ یار اس طرح ہے کہ اس عمران خان کے بارے میں جو ہے وہ میں تمہیں ٹیون بھیجتا ہوں، تم اس پر لکھ کر دو۔ تو وہ میں کچھ دن جو ہے وہ لیٹ ہو گیا، نہ لکھ سکا، تو پھر لالا کا فون آیا اور انہوں نے غصہ کیا، انہوں نے کہا یار کمال ہے کہ تم جو ہے اس پر لکھو، تو کل تک مجھے دو ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ بہرحال میں نے اس دن مجھے بخار بھی تھا بہت شدید، نزلہ زکام بھی تھا، میں نے وہ گانا جو ہے رات کو تیار کیا، کچھ میں نے رات کو تیار کیا، پھر اگلے دن جو ہے وہ تیار کیا، تو دن کو میں نے لالا کو لکھوا دیا۔ تو یہ تیزی میں ہوا، ٹیون چونکہ ان کی تھی کیونکہ انہوں نے اپنا گانا گایا ہوا تھا 7 سمندروں پار، اسی پر انہوں نے کہا بھی لکھ دو، میں نے اسی پر لکھ دیا۔ وہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ یہ گانا اتنا چلے گا، اور میں نے ویسے بھی اتنی کوئی سنجیدگی سے نہیں لکھا تھا، لاپرواہی سے لکھا تھا، کیونکہ لالا کا پریشر تھا تو وہ میں لکھتا ہی چلا گیا۔ جب وہ گایا گیا پھر اس کے بعد لالا میرے پاس آیا اپنے بیٹے سانول کے ساتھ، انہوں نے کہا یار آؤ گاڑی میں بیٹھو میں تمہیں وہ سناتا ہوں ترانہ۔ جب ترانہ سنایا تو میوزک سنا اور اس کے بعد ان کی آواز سنی اور گانا سننے کے بعد میں نے ان کو مبارکباد دی کہ یہ ترانہ آپ کا چلنے والا ہے، اتنا بھرپور ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے منہ میں گلاب۔ گانا لکھنے میں تو کوئی یہ عذر نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کہتا ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں، کیونکہ شاعر جو ہوتا ہے یہ عوام کا ورثہ ہوتا ہے، ویسے بھی ہم عوامی شاعری کرتے ہیں، اور شاعر اور ادیب کا تعلق معاشرے سے، اور معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر اس پر افیکٹ کرتے ہیں، تو شاعر کو جو بھی کہے گا وہ اسے لکھ دے گا۔ لیکن اتفاق سے ایسا ہوا ہے کہ جب میں پی ٹی آئی کے ترانے لکھنے میں نے شروع کیے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری پارٹی نے کبھی یہ کہا ہی نہیں ہے کہ بھی آپ لکھیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اسی مکتب فکر کا آدمی ہے، اس کو کہنا فضول ہے، یا پھر یہ اگر لکھ کر بھی دے گا تو یہ ایسے اتنا اچھا نہیں لکھے گا کیونکہ پارٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے۔ کچھ اور ایسی بات مظہر نیازی بھائی، آپ مجھے صرف ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے بہت سارے، اب جو ہم گیتوں کی بات کریں تو وہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور آپ کو پسند کرنے والے لوگ، آپ کی شاعری سے رغبت رکھنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اس وقت آپ کی نظر میں آپ کا کون سا ایسا گیت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور جس نے زیادہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کی؟ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمیں آپ کچھ سنائیں اس حوالے سے۔ اصل میں جو آدمی خود گنگناتا ہو تو اس کا کلمہ یہ ہوتا ہے کہ اسے، ہر آدمی کو اپنی آواز پسند ہوتی ہے، دوسروں کی آوازیں بھی پسند ہوتی ہیں، لیکن جب وہ خود گنگناتا ہے تو اسے مجھے اپنی ایک غزل ہے جو مشہور زمانہ ہے، جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چلتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں، وہ اصل میں میری اپنی کوئی کیفیات تھیں جس پر میں نے لکھی، اور یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ شاعر پر جو بیتتی ہے، جو چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ جب معاشرے کو لوٹاتا ہے شعر کی صورت میں تو معاشرہ جو ہے بڑے غور سے اسے سنتا ہے اور پسند بھی کرتا ہے۔ یعنی آپ بیتی ہونی چاہیے، جو بھی چیز آپ پر گزر رہی ہے نا وہی آپ شعر میں ڈھال کر دیں تو زیادہ لوگ سنتے ہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے تخیل پسندی سے کام لیتے ہوئے ہم اگر کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو وہ ہانٹ نہ کرے، لیکن جو دل پہ گزری ہوئی چیزیں جب ہم شعر کہتے ہیں تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ میری یہ غزل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی، اور ابھی تک بھی وہ غزل چل رہی ہوتی ہے، لوگ شیئر بھی کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اور میں جب مشاعرے میں جاتا ہوں تو وہاں بھی اس کی فرمائش ہوتی ہے، اور بار بار میں اب تنگ بھی آ گیا ہوں اسے بار بار گا کر، کیونکہ اتنی بار گائی گئی ہے۔ اب اس جیسی غزل میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی دوسری لکھوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مقبول چیزیں قبولیت کی گھڑی میں لکھی جاتی ہیں، ہر چیز مقبول نہیں ہوتی۔ غزلیں تو اور بھی لکھی ہیں لیکن وہ اس غزل کا درجہ حاصل نہیں کر سکیں۔